الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. امام حسین کا انقلاب، امام حسین کی قربانی، اس کو ہم دو عنوان سے دیکھ سکتے ہیں. ایک عنوان یہ ہے، یہ ایک پوری انسانی پروگرام ہے، پلاننگ ہے. امام حسین نے بعنوان انسان ایک منصوبہ بنایا تھا اور اس منصوبے کے تحت کام کر رہے تھے، اور وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے کہ جو حاصل ہونا چاہیے تھے. یہ ایک کیا امام حسین کی نہضت کو، امام حسین کی تحریک کو، امام حسین کے انقلاب کو ایک بشری نقطہ نظر سے دیکھیں کہ ایک سیاسی رہنما یا قومی رہنما، ایک عظیم رہنما اپنے مشن کے لیے نقشہ بناتا ہے، پلان بناتا ہے اور اس پلان کے مطابق آگے چلتا ہے. یعنی ایک بشری نقطہ نظر سے امام حسین کے قیام کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان نے، ایک عظیم انسان نے اس قیام کا نقشہ تیار کیا. ایک صورتحال یہ ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ امام حسین کا پورا نقشہ خدا نے تیار کیا تھا. پورا نقشہ خدا نے تیار کیا تھا. جب خدا نقشہ تیار کیا تھا تو آپ یقین جانیں اس نقشے کا ایک قدم بھی ناکام نہیں ہے. اس نقشے کے ایک قدم بھی ناکام نہیں ہے. پورا نقشہ اول سے آخر تک اگر کسی نے تیار کیا تو خدا نے تیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام حسین مکے سے نکل کے جا رہے تھے، مدینے سے جا رہے تھے، جتنے لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے آپ کوفے والوں پر بھروسہ نہ کیجیے، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دغا بازی کی ہے، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ دغا بازی کی ہے. آپ سوچئے کیا امام حسین اس وقت تک کوفے میں نہیں تھے جب علیہ السلام کوفے میں تھے؟ جب امام حسن صلح کر رہے تھے کہ امام حسین موجود نہیں تھے کیا؟ یعنی وہ ساری چیزیں جو بقیہ لوگوں کو معلوم تھی کہ امام حسین کو نہیں معلوم تھی. کیا کہ مشورہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. تو ان کی بے وفائیوں کا تذکرہ اگر ان کے پاس تھا تو امام حسین کو بھی باقاعدہ اس کا علم تھا. پھر امام حسین کیوں چل رہے تھے؟ امام حسین کو روز اول سے معلوم تھا کہ میرے اس قیام کا انجام شہادت ہے. اس قیام کا انجام شہادت ہے، میری شہادت ہے، میرے عزیزوں کی شہادت ہے، میرے بچوں کی شہادت. ان کو معلوم ہے میرے اس قیام کا انجام زینب کی بیردائی ہے. ایسا نہیں تھا کوئی واقعہ. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر تو پہلے رسول خدا دے چکے تھے اور خود امام حسین سے فرما چکے تھے. وہ خاک جو کربلا کی تھی، وہ خاک امام حسین اپنے ہاتھوں جناب ام سلمہ کو دے چکے تھے. ایسا نہیں تھا کہ شہادت ایک ایک چیز کا علم تھا امام حسین کو. کون قتل کرے گا یہ بھی معلوم تھا، کہاں قتل کیے جائیں گے وہ بھی معلوم تھا، جو جگہ تھی وہ بھی معلوم تھی. یہ پورا نقشہ خدا نے تیار کیا تھا. اور چونکہ پورا نقشہ خدا نے تیار کیا تھا لہذا ایک ایک قدم کامیاب قدم ہے. ایک مرحلے پر بھی ذرہ برابر ناکامی نہیں ہے. جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینے واپس آئے
تو عبداللہ بن زبیر کے بیٹے نے امام سے پوچھا کون جیتا؟ یعنی آپ تو شہید کر دیے گئے اور یزید نے آپ کو شہید کر ڈالا، کہ کون جیتا، کون غالب آیا؟ تو امام نے فرمایا جب گھر میں جا کے اذان و اقامت دینا تو پتہ چلے گا کون جیتا۔ یعنی بات وہاں تک پہنچ گئی تھی، اگر قیام ہوتا تو اذان و اقامت بند ہو جاتی۔ تو پوری زندگی کا نقشہ اللہ نے تیار کیا، اور اس کی ایک ایک جزیات اللہ نے رسول خدا کے ذریعے امام حسین تک پہنچا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہادت امام حسین اتفاقی ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے اب نہیں، ایسا نہیں ہے، اول سے معلوم تھا۔ جب جس رات امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پر گئے اور نانا کو خواب میں دیکھا تو نانا نے کیا فرمایا؟ حسین جاؤ، خدا تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا تو کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ پورا نقشہ خدا کا بنایا ہوا ہے، ایک ایک قدم۔ اور جب خدا کا نقشہ بنایا ہوا ہے، آپ یقین جانیے جب خدا کا نقشہ بنایا ہوا ہے تو اس غم کی حفاظت بھی خدا کی ذمہ داری ہے۔ غم حسین خدا کا غم ہے۔ کیوں؟ اس لیے حسین جو نکلے ایک ایک قدم خدا کی مرضی کے مطابق، ایک ایک جملہ خدا کی مرضی کے مطابق، ایک ایک منزل پر قیام خدا کی مرضی کے مطابق۔ شہادت قبول کی خدا کی مرضی کے مطابق قبول۔ خدا نے روز اول سے طے کر رکھا تھا یہ شہادت حسین کو ملے گی، اور خدا کو کوئی کام ناکام نہیں ہوتا۔ اور آج ہی ہے، آج اس وقت کے واقعات کو نہ دیکھیں۔ اگر آج یہ دین باقی ہے، خدا کا نام باقی ہے، توحید باقی ہے، تو امام حسین کی بنا پر باقی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے کیا یہ روایت ہے کہ امام اعجاز صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی ان کی وفات سے پہلے، اور فرمائے محمد یہ آپ کی وصیت ہے اپنے منتخب فرزندوں کی طرف، منتخب بچوں کی طرف۔ رسول خدا نے یہ کتاب علی علیہ السلام کو دی اور فرمایا کہ جب تمہارا وقت آئے تو اس کتاب کو کھولنا، اس کے مہر کو کھولنا، پڑھنا، وَيَعْمَلْ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا اس پر عمل کرنا۔ علیہ السلام نے رسول خدا کی اس کتاب کو کھولا اور جو کچھ کتاب میں لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب علی علیہ السلام نے امام حسن کے حوالے کی، امام حسن نے اس مہر کو کھولا اور ان کے تعلق سے جو لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ اور اس کے بعد امام حسن نے یہ کتاب امام حسین کو دی۔ جب امام حسین نے اس کتاب کو کھولا کہ انا اخرج بقوم من الی الشہادت، حسین اپنی قوم کے ساتھ شہادت کے نکل پڑو، فلا شہادت لهم الا معک، ان کی شہادت صرف تمہارے ساتھ ہوگی، واشتر نفسک، اللہ اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دو۔ ففعلت، امام حسین نے وہ کیا جو اللہ نے بیان کیا۔ تو حسین کا قیام الہی قیام ہے۔ امام حسین نے کبھی مادی چیز کے لیے قیام نہیں کیا۔ امام حسین کی پوری قربانی الہی قربانی ہے، رنگ رنگ الہ ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں پوری چیزیں کہ امام حسین کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے ساری مصیبتیں برداشت کی اللہ کی خاطر۔ اور رسول خدا فرما چکے تھے، بشارت دے چکے تھے۔ ابن اسیر نے واقعہ لکھا ہے کہ امام حسین رسول خدا کی گود میں تھے
انس بن حارث نے واقعہ لکھا ہے صحابی پیغمبر نے کہ امام حسین رسول خدا کی گود میں تھے اور میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نہ ابن ھذا یقتل فی ارض یقال لها عراق، میرا یہ بیٹا ایک ایسی زمین میں شہید کہ اس کو عراق کہتے ہیں، فمن ادرکہ فلینصر، جو اس زمانے کو پائے اس کو مدد کرنا چاہیے۔ فقتل انس بن مالک، انس بن حارث اسی روایت کی بنا پر امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ لیکن دوسرے لوگ تھے، برا بن عازب، علیہ السلام نے فرمایا اے برا، جب امام حسین کا وقت آئے گا تو تم زندہ رہو گے، کیا تم امام حسین کا ساتھ نہیں دو گے؟ جب امام حسین کا وقت آئے گا تو تم زندہ رہو گے۔ تو ان کا کہ نہیں، اور جب امام حسین شہید ہوئے تو برا بن عازب نے ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ حسد کرتے رہے۔ تو یہ نصرت کی ذمہ ہے۔ آج بھی یہ غم حسین میں ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، یہ نصرت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں اور اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہ مولا بیمار ہے۔ کہ اگر بیمار نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ کہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ آپ کے ساتھ ہوتا؟ کہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو اس کو اس نیت پر ثواب ملے گا کہ ہمارے ساتھ تھا۔ کیا پوچھتے تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہ بیمار ہے۔ کہ اگر بیمار نہ ہوتا تو کہاں ہوتا؟ کہ آپ کے ساتھ جنگ میں ہوتا۔ کہ اگر اس کی یہ نیت تھی تو اس کو ہمارے جنگ میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا۔ اس کے فرمائے کہ دیکھو وہ لوگ جو اپنی ماؤں کے رحم میں ہیں، آبا کے اصلاب میں ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ اس جنگ کے ثواب میں شریک ہیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو ہمارے ساتھ شریک ہوتے۔ عزیزو، اگر آج بھی ہم چاہتے کربلا کے واقعے میں شریک ہوں اور ہمیں کربلا والوں کے ساتھ شہید ہونے والوں کا درجہ ملے تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو شہید ہو جاتے۔ آج ہمیں اس پیغام کو پہنچانے، یعنی آج یہ سعادتیں ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں کہ اگر ہم کربلا میدان میں ہوتے تو کام کر جاتے۔ تو آج بھی آج امام وقت موجود ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے اگر ہم کربلا میں ساتھ نہیں دے سکے تو آج تو حسین کا اس کے بیٹے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آج ہمیں امام وقت کی نصرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ کل نصرت کی تیاری کچھ اور تھی، آج نصرت کی تیاری کچھ اور ہے۔ اگر آج ہم اپنے دل میں امام وقت کی نصرت کا جذبہ لیے رکھے ہیں اور روزانہ نصرت کی تمنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کربلا والوں کے ساتھ شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور ہمیں بھی وہ درجات ملے۔ کیوں؟ بات نیتوں کی ہے۔ لہذا ان ایام میں، ان محرم میں ہمیں یہ جذبہ رکھنا چاہیے، ہم باعث مجلس اعزا پر آئیں، فرش اعزا پر آئیں، لیکن اس جذبے کے ساتھ آئیں ہم کربلا میں ہوتے تو امام حسین پر جان دے دیتے اور وہاں پر قربان ہو جاتے۔ خدا ہمارے ان جذبات کو باقی رکھے اور ان جذبات کو ہمیں چاہیے ہم اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں تاکہ صبح قیامت تک ہمارا شمار امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے امان و انصار میں ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم